بلا کسی تاخیر و تمہید کے مقرر ذیشان عالم با کمال حضرت مولانا مفتی محمد حسنین دامت برکاتہم سابق استاذ دارالعلوم امام ربانی، میں حضرت سے انتہائی ادب سے درخواست کر رہا ہوں حضرت والا اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی جامع کلمات سے ہم سامعین کے قلوب کو مستفیض فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ میں حضرت کا استقبال کر رہا ہوں کہ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے نبی کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، جو تپتی ریت پر پتھر کا بوجھ سہ جائے، جہان عشق میں ایسا بلال ہے ہی نہیں۔ مائک پر حضرت مولانا مفتی محمد حسنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الکافرون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، وقت بہت کم ہے اور ہمارے پاس ہم سے بہتر اور ہم سب کے بڑے بزرگ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا۔ بس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ طالب علم کی بات سنانے کے لیے آ گیا ہوں بڑوں کے حکم پر۔ محترم حضرات، آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کمپنی اور خاص طور پر بڑی کمپنی جب کوئی بڑی مشین بناتی ہیں تو اس کے لیے دو اہتمام کرتی ہیں۔ ایک تو اس کے لیے آپریٹر تیار کرتا ہے اور ایک پمفلٹ تیار کرتا ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ اس مشین کو کس طرح سے صحیح استعمال کیا جائے، اور اگر اس کتاب سے اس کے پمفلیٹ سے کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپریٹر کو ساتھ میں لگا دیا جاتا ہے تاکہ آپریٹر جا کر خریدنے والے کسٹمر سے اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ کس طرح سے مشین کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تاکہ یہ قیمتی مشین خراب نہ ہو اور صحیح سے بہت دیر تک استعمال ہوتا رہے۔ دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی مشین کائنات کے شفیق پروردگار نے جو بنایا ہے وہ ہم انسان کو بنایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسانی مشین کو بہتر رکھنے کے لیے اور اس کے اندر صحیح تندرستی کے ساتھ سمجھ کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی دو انتظام فرمایا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور ایک دنیا کی سب سے مقدس، سب سے عظیم المرتبہ کتاب، تاریخی کتاب قرآن مقدس کو ہم سب پر نازل، ہم سب کو عطا فرمایا۔ آج اسی قرآن کی نسبت سے یہ محفل کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ سجائی گئی ہے اس محفل کو۔ آپ کو معلوم ہے میرے ساتھیوں کہ یہ قرآن کس طرح سے اللہ کے رسول پر نازل ہوا اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے کس طرح کی پریشانیاں اٹھائی ہیں، آئیے ذرا غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ میں پیدا فرمایا۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کا ایک راز ہے جس کے اندر دنیا کی
تمام چیزیں ازلی اور ابدی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ کر رکھ دی ہے، اسی کے اندر قرآن مقدس ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کے مطابق اور اس کی پلاننگ کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس انسان کو اور اس دنیا کو دنیا کی سب سے بہترین کتاب دی جائے اور دنیا کے سب سے عظیم پیغمبر انقلاب محمد علیہ السلام کو پوری انسانیت کی نجات کے لیے مبعوث فرمایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے ایک مرتبہ ایک دفعہ میں آسمانی دنیا کے بیت العزت کے اندر داخل فرمایا اور وہاں نزول فرمایا، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام جو سب سے عظیم فرشتے ہیں، سب سے امانت دار فرشتے ہیں، سب سے محبوب فرشتے ہیں، سب سے مقرب اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے انسانیت کے نام اپنے محبوب اور سب سے مقدس خط قرآن پاک کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمانے کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ جبریل آئے، مکہ کی سرزمین پر آئے اور آپ غار حرا میں تھے، آتے ہی قلبی جگر کو کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھا نہیں ہوں، آپ نے کہا پڑھیے، پھر کچھ دیر کے بعد آپ کی زبان سے نکلا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اے میرے محبوب، اے میرے سب سے عظیم انقلابی پیغمبر، اے دنیا کے نجات دہندہ، پڑھیے خدا کے نام سے، اس رب کے نام سے جس نے قلم کو پیدا کیا، جس نے کائنات کو کن فیکون کے ذریعے پیدا کیا، پڑھیے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جا رہی ہے جو انسان کو دلوں کو بھی صاف کرے گا، انسان کے جسم کو بھی شفا عطا فرمائے گا، ایسی کتاب ہم پر نازل کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضور تھر تھراتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ اپنی بیوی کے پاس آتی ہیں، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کی عظیم با وفا، انسانی تاریخ کی سب سے عظیم با وفا بیوی نے تسلی دی کہ جو اس طرح سے کام کرتے ہوں، جو غریبوں کی مدد کرتے ہوں، جو بیواؤں کو سہارا بنتے ہوں، اس رب کریم کیسے آپ کو محروم رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، اے مدثر، اے اوڑھنے والے چادر، اے اوڑھنے والے کمبل، اٹھئے اور پروردگار کا نام پوری دنیا میں پہنچائیے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، یہ امت کا سلسلہ، اس امت کا آغاز اقرا سے ہوا ہے۔ ریڈ، اسٹڈی، پلیز پڑھو، خدا کے نام سے پڑھو۔ کیا پڑھیں؟ پوری کائنات کو پڑھو۔ کائنات میں جو کچھ بھی خدا کی نشانی ہے، آسمان، زمین، دریا، ندی نالے، تمام چیزوں کو پڑھیے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے محض اس قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے شاندار انتظام فرما کر آج ہم تک پہنچایا ہے، اور اس زمانے سے لے کر عہد رسالت سے لے کر عہد صحابہ سے لے کر آج تک اس کے بڑے بڑے مفسرین ہوئے، اس کے بڑے بڑے شارحین ہوئے، اس کے بڑے بڑے سائنسداں ہوئے، جنہوں نے قرآن کے اندر چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قیمتی باتوں کو اس زمانے کے لحاظ سے، اس زمانے کے ضروریات کے لحاظ سے لوگوں کو بتایا، سمجھایا، اور آج کے اس دور میں بھی بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے ہیں، جیسے کہ علامہ شبیر عثمانی، مفتی شفیع عثمانی، حضرت علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ اس دور کے بڑے بڑے مفسرین ہیں جن کے ترجمہ قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ تو دوستو، ایسی کتاب کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، چھونا سب ثواب کا ذریعہ ہے۔ آج ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی اتنی عظیم کتابیں دے رکھی ہیں۔ یہ تو قرآن کے سلسلے میں ہوا۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ پوری رات پر آپ بیان کرتے رہیں، یہ کلام کا موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کہاں محفوظ ہوا، اس کو کس لوگوں نے سمجھا، کہاں سمجھا؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے مختصر وقت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا عظیم نظام فرمایا۔ چنانچہ جو مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو آپ نے ایک عظیم انقلابی کام کیا تھا کہ مدینہ کے انصار صحابہ اور مکہ کے مہاجرین صحابہ کا آپس میں بھائی چارگی پیدا فرما دیا تھا، لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کا مواخات بھائی چارگی نہیں ہو سکا تھا، جیسے حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت سلمان فارسی ہے، حضرت بلال حبشی ہے، حضرت خباب بن ارت ہے، یہ سب وہ صحابہ کرام ہیں جن کو بھائی چارہ کے لیے لوگ نہیں ملے تھے۔ چنانچہ یہی حضرات کے لیے مسجد نبوی کے شمالی حصے کے اندر ایک چبوترا بنا دیا گیا جس کو آج ہم صفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی نبی کے زمانے کا، صحابہ کے زمانے کا اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ یہاں پہ کبھی 40 حضرات ہوتے تھے، کبھی 70 حضرات ہوتے تھے۔ یہ لوگ قرآن کو سنتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کو سینوں میں بساتے تھے اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہم کو پہنچایا۔ مدینہ کے اندر مدینہ کی ریاست بہت بڑا اسٹیٹ بن گئی اسلامی گہوارے کا، اسلامی تعلیم کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دین کو پوری کائنات میں پھیلانا چاہا تو مدینہ سے نکل کر یہ علم دین بغداد پہنچا، کوفہ پہنچا، مصر پہنچا، دارالعلوم دیوبند پہنچا اور طرح طرح کی جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے علم کا مرکز بنایا۔ جامعہ قرویین، جامعہ زیتونہ، جامعہ الازہر، بڑے بڑے ایسے مدارس اسلامیہ تھے جہاں ایک طرف طلبہ محدث بنتے تھے، فقیہ بنتے تھے، اسلام کے ماہرین بنتے تھے، تو دوسری طرف وہ سائنسداں بنتے تھے، بڑے بڑے اسکالر بنتے تھے۔ آخر ہم کو جابر بن حیان کس نے دیا؟ ہم کو الحارث خوارزمی کس نے دیا؟ ہم کو ابن حیثم کس نے دیا؟ علامہ رازی کس نے دیا؟ علامہ غزالی کس نے دیا؟ یہ وہ سب سائنسداں ہیں میرے ساتھیوں دوستو جو کسی اسکول میں نہیں، کسی یونیورسٹی میں نہیں، کسی کالجز کے اندر نہیں، بلکہ یہ وہی اسلامی مدرسہ مدارس اسلامیہ میں پڑھ کر کے سائنسداں بنے تھے، زمین کی چکر پر غور کیے تھے اور آنکھوں کی بصریات پر غور کیے تھے، جس پر آج یورپ کے ماہرین اور مغربی ممالک کے اسکالر اس پر سرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور آج ہم مایوسی کا شکار ہیں کہ یہی لوگ سائنسداں نہیں دوستو۔ اندلس سے یورپ نے حاصل کیا علم کو اور یہاں تک پہنچایا۔ تو دوستو قرآن کو محفوظ کرنے میں، قرآن کو ہم تک پہنچانے میں یہ مدارس اسلامیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ 2-4 منٹ کے اندر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ ہمارے لیے اسلامی تعلیم کی فیکٹری ہے، اس کی قدر کریں۔ آج کے مسلمان برا نہ مانے، بہت ہی مایوسی کا شکار ہے کہ مسلمان نے کیا دیا، مسلمان نے کیا کیا۔ مسلمان کچھ بھی نہیں پڑھی لکھی قوم نہیں ہے دوستو۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے ہسٹری سے، اپنی تاریخ سے، اپنے ہسٹوریکل ٹاک سے اپنے آپ کو ہم نے ناآشنا رکھا ہے، ہم اپنے آپ کو جاہل سمجھتے ہیں۔ ورنہ محمد عربی محسن انسانیت پیغمبر انقلاب سے لے کر آج کے دور تک اتنے ماہرین پیدا ہوئے ہیں کہ جس کے نام سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اس لیے ہم لوگ لچائی ہوئی نظر سے اور ٹکٹی بادے ہوئی نظر سے مغرب کی طرف، یورپ کے اسکول کی طرف، کالج کی طرف اور اس طرح سے کیمبرج کی طرف، آکسفورڈ کی طرف دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس جامعہ قرویین جیسے پہلی یونیورسٹی ہے جو 8ویں صدی میں قائم کی گئی تھی، 9ویں صدی میں قائم کی گئی تھی، 10ویں صدی میں قائم کی گئی تھی۔ اس لیے دوستو دور کی دو الگ بات ہے، بغداد کو اللہ تعالیٰ نے 700 سال علم کا مرکز بنایا، مصر ایجپٹ کو 500 سال بنایا اور 250 سال سے بر صغیر کی سرزمین، یوپی کی سرزمین دارالعلوم دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے اس دور کا ایک عظیم کا کہتے ہیں ایک مرکز، علم کا مرکز بنایا جہاں سے ہم لوگ کا عقیدہ وابستہ ہے، ہمارے دل کا نور ہے، سرور ہے۔ اس لیے دوستو مدارس اسلامیہ سے محبت کیجئے، ان کو آنکھوں پر سجائیے، آپ کے پاس ہر چیز ہے، اب مایوس نہ ہو میرے دوستو۔ اگر آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو
شیئر مارکیٹ کا ممبر بنتے ہیں، شیئر مارکیٹ کا حصہ دار بنتے ہیں۔ آئیے اب مدن پورہ سے آتے ہیں، آپ دھراوی سے آتے ہیں، سانگ دھراوی سے آتے ہیں، اب بمبے کے الگ خطے سے آتے ہیں، کھڈولی کی سرزمین پر آپ زمین لینے کے لیے، آپ اپنے گھر بار کو خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے، مبارک ہو، بہت مبارک ہو، خریدنی چاہیے۔ مسلمان کو دنیاوی لحاظ سے بہت آگے جانے چاہیے، ہر اعتبار سے امت آگے بڑھنی چاہیے۔ لیکن دوستو ایک گزارش ہے کہ جب آپ کھڈولی کی سرزمین پر آتے ہیں یا یہاں کسی بھی خطے میں آتے ہیں، پلیز وہاں پہ آپ معلوم کیجئے یہاں پہ کوئی مدارس اسلامیہ ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی خانقاہ ہے، پلیز جا کر کے آئی ریکویسٹ یو، آپ سے درخواست کرتا ہوں وہاں جا کر کے آپ وہاں کا ممبر بنیے۔ جس طرح سے شیئر مارکیٹ پر آپ کو یقین ہے کہ کمپنی کسی اور نے اس کو بنایا، لیکن آپ شیئر مارکیٹ میں ممبر بن کر حصہ داری لے کر کے آپ اس کمپنی کا برابر حصہ دار بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کو اس سے نفع ملتا ہے۔ اسی طرح سے مدارس اسلامیہ کا ممبر بنیے، ممبرشپ لیجئے، یہ آپ کو آخرت کا نفع دے گا، آخرت کے اندر آپ کا شاندار حصہ لگے گا۔ اس لیے دوستو آپ کے علاقے میں آج کا جو ایک عظیم الشان پچھلے 4-5 سال سے ایک ادارہ قائم ہے، مدرسہ منصور تعلیم قرآن، یہ آپ کا ادارہ ہے، آپ اس کو اپنا سمجھے، حافظ بشیر صاحب مدرسوں کا نہ سمجھے، اس کو اپنا سمجھے، یا اس طرح سے بلال مسجد میں جو حضرت مولانا وسیم صاحب خدمت انجام دے رہے ہیں اپنا ادارہ سمجھے، یا اسی طرح سے مدرسہ اقرا حسینیہ اپنا ادارہ سمجھے۔ یہ خطہ یہ اللہ کا خطہ ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے ساتھیوں کہ ہم اس سرزمین پر جس پر ابھی آبادی نہیں ہے ہم انسان کو آباد کریں گے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، ہم انسان کو آباد کریں گے۔ یہ پورا کھڈولی کا خطہ سجدہ کے لیے ترس رہا ہے، نماز کے لیے ترس رہی ہے، اسی طرح سے اس کو ذکر و اذکار کی ضرورت ہے۔ آئیے اس کو سجدہ گاہوں سے سجائیں، سجدہ سے سجائیں، سجدہ گاہ بنائیں، اس کو اپنے نسلوں کے لیے محبوب قیمتی زمین بنائیں، اور یہ ہم لوگ آپ لوگ خود مل کر کر سکیں۔ کیا آپ حضرات اس پر ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے، وعدہ کیجئے۔ زندگی ختم ہونے والی ہے، کتنے آیا کتنے گیا ختم ہو گیا، لیکن آپ کے ساتھ آپ کے رشتہ دار صرف قبرستان تک رہیں گے، اس کے بعد کفن ہے، اس کے بعد دفن ہے، رشتے ختم۔ ساتھیوں اس لیے اپنے اس کا انتظام کریں، اس کا انتظام کریں۔ دوستو آخری بات، ملک کا ایک بہت بڑا ایگزام UPSC ہے، آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا عہدہ ہے، جو بچے بچیاں جو سسٹر یا جو بوائز جو برس اس کو کریکٹ کر لیتا ہے وہ تو پھولے نہیں سماتا۔ کیوں؟ سرکار نے اس کے اندر بڑی فیسلٹیز دے رکھی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے UPSC یا UPSC یا BPSC یا MSc جو بھی ہو اسٹیٹ کے کس طرح سے اس کو انسان کامیاب بناتا ہے؟ 3 مرحلے 3 درجے مین سے نکالنے پڑتے ہیں، پھر دوسرا ایگزام دینا پڑتا ہے، پھر جا کر کے انٹرویو دینا پڑتا ہے۔ دوستو یہ 3 مرحلہ سے گزر کر وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ آپ کو بھی جنت میں جانا ہے، 3 منزلیں طے، قبر، موت کہ کلمہ شہادت میں سے وہ پہلا مرحلہ قبر، دوسرا مرحلہ میدان محشر، تیسرا مرحلہ۔ یہ تینوں مرحلہ طے کریں گے تب جا کے آپ کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ یہ مدارس اسلامیہ، مساجد، مکاتب دینیہ، یہ آپ کو ایگزام کریکٹ کرنے کا، آخرت کو حاصل کرنے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کو حاصل کریں میرے دوستو، بات بہت ساری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی عظمت، قرآن کا احترام، قرآن کو سینے سے لگانے والا بنائے۔ ماہ مبارک سامنے ہے، اس کا استقبال کیجئے۔ قرآن نہیں پڑھنے آتا کوئی بات نہیں ہے، قرآن کو دیکھیے، قرآن کو سمجھیے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب، آخری بات، مولانا سجاد نعمانی صاحب فرمایا کہ میرے ساتھ کچھ لوگ مکے میں گئے حج کرنے کے لیے بزرگ کے ساتھ، اس کے ساتھ بہراج کا یا کسی UP کے ضلع کا ایک باورچی تھا، ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اب وہاں جا کے اللہ والے سب تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بیچارہ بہت پریشان رو رہا ہے، کلپ رہا ہے، یا اللہ مجھے تو پڑھنے نہ آتا ہے۔ ایک دن ذہن میں یہ بات آئی، سنیے غور سے کہ کیا کریں، چنانچہ وضو کیا، غسل کیا، قرآن لے کے بیٹھ گیا، اور سنیے کیا بول رہا ہے، مبارک ہو پلٹ رہا ہے، بول رہا ہے اللہ یہو سچ ہے، اللہ یہو سچ ہے، اللہ یہو سچ ہے، اللہ یہو سچ ہے۔ کچھ
دن کے بعد مدینہ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ خواب میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جنت میں وہ حسین منظر میں ہے۔ پوچھا کہ تو وہاں کیسے چلا گیا؟ بولا کہ یہ سارا ماجرا بتایا کہ اللہ والے کا ہم کا کہتے ہیں پرچی تھے اور ہمیں کچھ نہیں پڑھنے آتا تھا، لیکن ہم نے قرآن انگلی رکھ کر کے بے شک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، زمانے میں بولا یہو سچ ہے۔ اللہ نے اس صدا کو پسند کر کے وہ پروردگار رب العالمین ہے، وہ کس بندہ کو آسمان سے زمین میں پھینک دے اور کس بندہ کو زمین سے آسمان کا ٹکڑا بنا دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے بھائی، اے میرے دوستو، مت شکایت کیجئے کہ میں قرآن نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب قرآن کو چھوڑیے، قرآن کو محبت سے دیکھیں نا۔ آپ کی کتابیں کتنے محبوب پریشانی اٹھاتے تھے، جب وحی نازل ہوتی تھی آپ گرمی میں ہو جاتے تھے، اونٹ بیر جاتا تھا، صحابہ کرام گود ہل جاتے تھے۔ ایسی کتاب پڑھیے، اس کتاب کے ذریعے کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ اس کتاب کی تعلیم اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے مدرسہ تعلیم قرآن یا اس طرح کی دیگر یہاں مدارس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پر مغز بیان، پر درد بیان، حضرت مولانا مفتی محمد حسنین دامت برکاتہم انتہائی بہت قیمتی بات آپ سے کہہ گئے قرآن کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی قرآن ایک زندہ جاوید معجزہ ہے ہم تمام امت مسلمہ کے لیے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ کچھ ضروری تو نہیں ایمان بچائے رکھنا، کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کر ایمان بچائے رکھنا۔ یاد رکھنی ہے اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا۔